بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نزلہ زکام بارد پر گفتگو کی تھی کہ نزلہ بارد کے محرکات، اسباب، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا پرہیز کیا ہے، اس کا غذائی چارٹ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ نزلہ ہار کسے کہتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، محرکات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ یاد رکھیں کہ نزلہ ہار جو گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کے جسم میں خلت صفرا بڑھ جاتی ہے، انسان کے جگر کا جو فعل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، غدی تحریک پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے ناک کی جو غشائے مخاطی ہے اس میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور ناک کا جو بایاں نتنا ہے اس میں سے غلیظ زردی مائل گاڑھی قسم کی رطوبت خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہی بلغم جب زیادہ مقدار میں ہوتی ہے تو یہ گلے کے رستے سے بھی خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مریض جب اس کو زور لگاتا ہے، کھنگارتا ہے تو اس کو کافی زیادہ کوفت محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ خارج ہوتی ہے بلغم گلے کے رستے سے یا ناک کے رستے سے تو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر مریض کو کافی سکون محسوس ہوتا ہے۔ مریض ٹھنڈا پانی پینے کی طلب کرتا ہے، بند کمرے کے اندر اس کو یہ تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے اور اس علامت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ باہر کھلی فضا میں چلنے پھرنے سے اس کی اس علامت میں کافی افاقہ اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کے جگر کا جو طبعی فعل ہے وہ چونکہ زیادہ ہو کر غیر طبعی صورت اختیار کر جاتا ہے، جس وجہ سے جسم کے اندر خلت صفرا اور غدی تحریک پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے اس کے غذائی چارٹ کی طرف آتے ہیں۔ نزلہ ہار میں مریض کو جو سبزیاں استعمال کرنی چاہیے ان کے اندر مولی، گاجر، مونگرے، شلجم، کدو، ٹنڈا، توری، پیٹھا، مونگی ثابت یا مونگی کی دال۔ یاد رکھیں کہ دالوں میں سے صرف اور صرف یہ مریض مونگی ثابت یا مونگی کی دال استعمال کر سکتا ہے۔ گوشت فی الحال کوئی بھی نہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، اگر ضرورت محسوس کرے تو گوشت وہ بھی بکرے کا یا دیسی مرغے کا یا کسی بھی پرندے کا، اس میں سبزی مکس کر کے کدو، ٹنڈے وغیرہ اس طرح کی جو میں نے سبزیاں آپ کو بتائیں ان میں سے کوئی بھی سبزی اس میں شامل کر کے وہ گوشت شوربے دار گوشت استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ کا استعمال اس کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مریض جو نزلہ ہار میں مبتلا ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ کر کے یہ اس سے بلغم پیدا ہوتی ہے وہ دودھ کا استعمال بند کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نزلہ ہار کے اندر دودھ کا استعمال بند نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے علاج میں کہوہ کون سا استعمال کرنا چاہیے؟ کہوہ کے اندر آپ کو زوفہ خشک 10 گرام، برسیوشاں 10 گرام اور ملٹھی 20 گرام، یہ تینوں چیزیں لے کر آدھا کلو پانی میں اس کو اچھی طرح ابال لیں۔ جب 1 پاؤ پانی بقایا رہ جائے اتار لیں، اتار کر اس کے اندر آپ گڑ یا شہد استعمال کر کے اس کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سفوف کی شکل میں آپ ملٹھی 50 گرام، سہاگہ بریاں 50 گرام اور ہلدی خالص 50 گرام، یہ تینوں چیزیں آپ نے 50-50 گرام لینی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو سہاگہ بریاں ہے یہ آپ نے پنساری سے سہاگہ لے کر اس کو خود بریاں کرنا ہے، یعنی اس کو تھوڑا سا باریک کر کے موٹے موٹے اس کے پیس کر لیں اور اس کے بعد اس کو توے پر گرم کر لیں۔ گرم کرنے کے بعد وہ پھول جائے گا، جب وہ پھول جائے پہلے پانی کی شکل اختیار کرے گا، پھر اس کا پانی خشک ہو جائے گا، وہ پھول جائے گا، اس کو نیچے اتار کر اس کو اچھی طرح باریک کر لیں۔ تو یہ تینوں چیزیں 50-50 گرام لے کر آپ نے ان کو اچھی طرح باریک کر لینا ہے۔ باریک کرنے کے بعد یہ تقریباً 2 سے 3 ماشا آپ نے دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کرنا ہے۔ یہ کہوہ اور یہ غذائی چارٹ اور یہ سفوف، یہ تینوں چیزیں آپ اگر ریگولر 2 ہفتے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ 2 سے 3 ہفتے کے اندر، چونکہ یہ نزلہ ہار جو ہوتا ہے یہ بہت پرانا نزلہ ہوتا ہے اور اس میں لوگ سال ہا سال سے مبتلا ہوتے ہیں،
تو 2 سے 3 ہفتے تک جب ریگولر آپ یہ تینوں چیزیں استعمال کریں گے، غذائی چاٹ، کہوہ اور اس کے علاوہ یہ صفوف جو میں نے بتایا ہے، یہ تینوں چیزیں آپ ریگولر 2 سے 3 ہفتے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ مستقل طور پر نزلہ ہار سے آپ کو شفا